بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کتاب النفقات ہم پڑھیں گے، بہت ہی آسان ہے جی۔ خرچوں کے حوالے سے کتاب النفقات، اوپر آپ ٹائٹل جو ہے وہ دے دیں۔ ایک فیملی جو سسٹم ہے ہمارا، اس میں افراد ہوتے ہیں، ایک سربراہ ہے، جیسے ایک ہماری ریاست ہوتی ہے نا، ملک، اس میں تقسیم ہے۔ ایسے ہمارا جو مذہب ہے اس نے ایک فیملی سسٹم دی ہے اور اس میں تقسیم کر دی ہے کہ بھئی فلاں بندہ جو ہے اس کے اوپر ذمہ داری ہے، اس نے کمانا ہے، اور فلاں جو ہے اس نے ایک جو فیملی ہے، جو گھر ہے، اس کو چلانا ہے، اس کی دیکھ بھال کرنی ہے، بچوں کی دیکھ بھال کرنی ہے۔ یہ ایک بہتر سسٹم دی ہے تقسیم کا کہ بھی بندہ باہر کے کام کرے گا، بندہ کمائے گا، بندے کے اوپر اخراجات جو ہیں وہ لازم ہیں، فرض ہیں، اور جو عورتیں ہیں ان کے اوپر اخراجات جو ہیں نا وہ نہیں ہیں، خرچے ان کے اوپر نہیں ہیں، کمانا ان کے اوپر نہیں ہے۔ لیکن اگر میاں بیوی آپس میں طے کر لیں تو اس میں میرا خیال ہے کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے، یا شریعت کہیں منع نہیں کرتی۔ عورت کہتی ہے میں کماؤں گی، ٹھیک ہے، آپ بندے کو بولتی ہے آپ گھر کا کام کرو، یا گھر کا کام آپ ملازم رکھ لیتے ہیں، آپ مطلب فارغ رہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ بہت سی عورتیں جناب وہ لاکھوں روپیہ کماتی ہیں، وہ بڑی پڑھی لکھی ہیں، اداروں کو دیکھتی ہیں وہ۔ میں ایسی خواتین کو بھی جانتا ہوں جناب، ڈاکٹر ہیں، وہ ہسپتال ہاسپٹل چلاتی ہیں، اپنا بنایا ہوا ہے، خامد ان کے فارغ ہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ عورت جو ہے وہ باہر کا کام کر ہی نہیں سکتی، وہ پیسے کما ہی نہیں سکتی، یہ نہیں ہے۔ اب اس میں جو ابواب قائم کیے گئے ہیں، یہ جو ایک سسٹم دیا ہے مطلب اس کے مطابق ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو ابواب ہیں یہ کل کتنے ابواب ہیں؟ یہ کل 14 ابواب ہیں جی، 13 ابواب ہیں۔ تو میں نے جو 4 باب ہیں ان کو ایک سائڈ پہ کر دیا ہے آسانی کے لیے، باقیوں کو ایک سائڈ پہ کر دیا، اور یہ جنرل نیوٹرل باتیں ہیں۔ کچھ ابواب ہیں وہ نفقے کے بارے میں، کس کے بارے میں ہیں؟ جن میں نفقے کا ذکر آتا ہے، جن میں نفقے کا ذکر آتا ہے۔ تو اس طرح کے جو ابواب ہیں، پہلا جو باب ہے وہ ہے فضل النفقتی علی الاہلی۔ اگر ایک بندہ گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے تو اس کی فضیلت ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ کوئی یوز لیس ایکٹیویٹی کر رہا ہے، فضول سرگرمی ہے، اس کا کوئی کیا کہتے ہیں، اس کے اوپر بوجھ ہے، نہیں، اس کو اجر دیا جائے گا اس کا۔ یہ پہلا باب ہے، اور اس میں نفقے کا ذکر آ گیا، اس لیے میں نے اس کو سیپریٹ کر دیا۔ جو دوسرا باب ہے وہ ہے وجوب النفقتی، وجوب النفقتی علی الاہلی، گھر والوں پہ خرچ کرنا بھی بندے پہ واجب ہے، والعیالی، اور جو بال بچے ہیں ان پہ خرچ کرنا بھی یہ واجب کس کے اوپر ہے؟ یہ بندے کے اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ دیکھیں نا، وجوب کس کے لیے؟ عورت کے لیے، کہ عورت کے لیے یہ بندے کے اوپر یہ حقوق ہیں، عورت کا حق ہے کہ وہ بندہ اس کے اوپر خرچ کرے۔ لیکن اگر ایک بندہ خود اپنا حق چھوڑ دے، عورت کہتی ہے میں اپنا حق چھوڑتی ہوں، ٹھیک ہے، آپ ہمارے اوپر خرچ نہ کرو، تو یہ اس کا اپنا فعل ہے۔ بہرحال جو گھر والوں پہ خرچ کرنا اور کمانا اور بال بچوں پہ خرچ کرنا یہ واجب ہے، اور یہ واجب بندے کے اوپر ہے۔ جو تیسرا باب ہے خرچ کرنے کے حوالے سے وہ ہے حبس الرجل، آدمی روک سکتا ہے قوت سنتن، 1 سال بھر کی غذا، علی اہلہ، اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا جو ہے گھر والوں پر روک سکتا ہے۔ وکیف نفقات العیالی، اور بال بچوں کا جو کنبے کا جو خرچہ ہے، یہ خرچے ہیں وہ کیسے ہوں گے۔ اب یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیز توکل کے منافی نہیں ہے کہ ایک بندہ سال بھر کے لیے جو ہے نا ایسٹیمیٹ لگا کے کہ بھئی اتنے یہ گندم استعمال کریں گے، اتنے چاول بندہ جو ہے وہ رکھ لے۔ اور یہ سال بھر کا یہ تو اس لیے کہہ دیا کیونکہ لوگ عموماً سال بھر کا رکھتے ہیں، آپ 6 ماہ کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں،
آپ اندازہ لگا کہ 1 ماہ کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں. ایک بندے نے دکان بنائی ہوئی ہے اور وہ جناب کہتا ہے ہر مہینے تازہ آٹا آئے گا تو اس میں سے میں گھر کے لیے اتنا آٹا رکھ لیتا ہوں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور بال بچوں پہ جو خرچہ ہے یا فیملی ہے, ایک سے زیادہ فیملیاں, وہ خرچے کیسے ہوں گے؟ تو بھئی وہ ضرورت کے مطابق ہوں گے. اب یہ نہیں ہے کہ ایک جو فیملی ہے اس میں 2 لوگ ہیں, دوسری میں 5 ہیں, تیسری میں 10 لوگ ہیں, تو سب کو جناب ایکولی دیا جائے. ہاں, سب گھروں میں جناب 10 روٹیاں ہی پکیں گی. ہاں, سب گھروں میں 1 کلو چاول 2 کلو چاول ہی پکیں گے, تو یہ نہیں ہے. جو چوتھا باب ہے اس میں وہ یہ ہے کہ نفقۃ المرأتی, عورت کا نفقہ. نفقۃ المرأتی اذا غاب عنہا, جب خامد غائب ہو, اذا غاب عنہا زوجہا, و نفقۃ الولدی, اور اولاد کا خرچہ. یہ کس کے اوپر ہے؟ بھئی بندے کے اوپر ہے. بندہ گھر میں ہو یا بندہ گھر میں نہ ہو, تو خرچ جو ہے وہ بہرحال کس نے کرنا ہے؟ وہ بندے نہیں کرنا ہے. اور جو عورت ہے وہ نفقہ جو ہے وہ بندے کے مال سے وہ لے گی, اور اپنے اوپر بھی خرچ کرے گی اور بچوں کے اوپر بھی خرچ کرے گی. تو اس طرح 4 یہ ابواب ہیں, اور باقی جو ہیں وہ 9 ابواب دوسرے ہیں, بڑے ایزی ہیں. پہلا باب اس میں لکھ لیں, باب قائم کیا ہے والوالدات یرضعن اولادہن. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین. مائیں جو ہیں وہ 2 سال دودھ پلائیں گی بچوں کو, اور ماؤں کے اوپر جو خرچ کرے گا بندہ, جو خرچہ ہوگا وہ بندہ کرے گا. ابھی ماں میں مرد عورت میں جدائی ہو گئی ہے. اب بچوں کی مطلب دودھ پلانے کا مسئلہ ہے, عورت پلا دے اور بندہ اس کے اوپر وہ خرچ کرے گا, کیونکہ ویسے تو بندہ گھر میں رہ رہا ہے تو بندہ خرچ کرتا ہی ہے, اور ماں دودھ پلاتی بھی ہے. لیکن یہ مسئلہ تو جھگڑا ہو گیا, عورت کہتی ہے میں بچے کو نہیں دیکھتی ہوں, یہ بچہ تمہارا ہے, کل کو تم نے لینا ہے. تو پھر وہ عورت ٹھیک ہے, اگر وہ نہیں پلانا چاہتی تو وہ پیسے لے کر دودھ پلا دے. وہ یہ ہے. اچھا 1 منٹ ذرا لائٹ جلا لوں میں. اچھا جی, اگلا باب ہے وہ یہ ہے کہ عمل المرأۃ فی بیت زوجہا, عورت کا کام کرنا. عمل المرأۃ, عورت کا کام کرنا, فی بیت زوجہا, خاوند کے گھر میں. کیا وہ کام کرے گی یا کیا کام کر سکتی ہے؟ ٹھیک ہے بھئی, یہ چیزیں ان کا تعلق عرف کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر ایک عرف ہے, مطلب ہے بعض خاندان ایسے ہوتے ہیں بہت امیر کبیر لوگ ہیں, گھروں میں عورتیں کام نہیں کرتی, گھروں میں خادم رکھے ہوئے ہیں, تو ٹھیک ہے. اور جن گھروں میں مطلب عورتیں خود معاشروں میں کام کرتی ہیں, وہاں پہ عورت گھر کا کام کرے گی, وہ صحیح ہے. تو اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں ہے. اگلا جو باب ہے وہ یہ ہے کہ خدمت الرجل فی اہلہ. خدمت الرجل, آدمی کا خدمت کرنا, فی اہلہ, اپنے گھر میں. تو بھئی آدمی بھی جو ہے نا وہ گھر کے کام کاج کر سکتا ہے, بلکہ کرے گا, اور اس میں کوئی عیب والی بات اور آر والی بات نہیں ہے. یہ پردہ پیچھے کر دیں, ادھر سے شاید روشنی آئے, وہ اوپر والا روشن دان بھی کھول دیں. ٹھیک, اور یہ کھڑکیاں بھی ادھر سے کھول دیں, یہ کھڑکیاں تھوڑی سی کھول دیں اس کو. تو اس میں بھی کوئی عیب والی بات نہیں ہے. بھئی آگے اگلا جو بات ہے وہ یہ ہے کہ حفظ المرأۃ زوجہا, عورت حفظ المرأۃ زوجہا, عورت خامد کی حفاظت کرے گی, فی ذات یدہ, اس کے مال میں, فی ذات یدہ, والنفقۃ علیہ, اور خرچ کرنا جو ہے وہ بندے کے اوپر ہے. ظاہر بات ہے اب عورت کو گھر کی ذمہ داری دی گئی ہے, تو گھر کے جو مال ہے یا جو بھی بچے ہیں ان کی دیکھ بھال وہ کرے گی, نگرانی وہ کرے گی, اور جو اخراجات ہے وہ بندہ اٹھائے گا. اگلا جو باب ہے وہ ہے کسوۃ المرأۃ, عورت کا جو لباس ہے بالمعروف, وہ دستور کے مطابق ہوگا, بندہ لے کر دے گا. اگر امیر ہے تو وہ امیر بندہ اپنے حساب سے, اپنے عرف کے مطابق, جو امیروں کا عرف ہوتا ہے.
اگر ایک بندہ متوسط ہے تو وہ اپنی عرف کے مطابق، ایک بندہ جناب غریب ہے تو اپنی عرف کے مطابق وہ عورت کو لباس جو ہے وہ لے کر دے گا، اس کی ضروریات کو پورا کرے گا۔ اگلا جو باب ہے وہ ہے اون المرأۃ زوجہا، عورت مدد کرے، عورت کا مدد کرنا زوجہا اپنے خامند کا، فی ولدہ اس کے بچوں میں، اگر وہ کر دے تو اس کی مہربانی ہے، ٹھیک ہے۔ اور بندے کی بیوی تھی، فوت ہوگی، اس کے بچے ہیں، دوسری عورت سے وہ نکاح کرتا ہے تو وہ عورت جو ہے وہ ان بچوں کی دیکھ بھال، فرض تو نہیں ہے میرا خیال اس کے اوپر، لیکن اگر وہ کر دیتی ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ نہیں کرنا چاہتی یا اگر کوئی مسئلہ کل کو پیش آ سکتا ہے تو میرا خیال بہتر ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ پہلے کلیئر کر لے کہ بھائی میں نکاح کر رہا ہوں، آپ کو میرے بچوں کو دیکھنا پڑے گا، ان کی خدمت کرنا پڑے گی، کھانا پکا کے دینا پڑے گا، کپڑے دھو کے دینا پڑیں گے، اگر تم کر سکتی ہو تو ٹھیک ہے۔ کیونکہ یہاں پہ ایک دفعہ مسئلہ بن گیا نا، مجھے یاد ہے میرے ایک جاننے والا، انہوں نے جو ہے نا وہ شادی کرنے لگے، جب کرنے کے قریب ہی تھے تو عورت نے کہا اس کے جو بچے ہیں پہلی بیوی سے میں اس کے کپڑے نہیں، مطلب جو ہے نا میں اس کو دھو کے نہیں دوں گی، کھانا پکا کے نہیں دوں گی، تو اس نے کہا نہیں آپ کو دینا پڑے گا۔ تو اس طرح پر بالکل اینڈ پہ جو ہے نا وہ یعنی ان کا نکاح نہیں ہو سکا، اور پھر وہ معاملہ جو ہے نا ویسے ہی رہ گیا۔ تو اس بہتر ہے کہ پہلے آپ جو ہے نا وہ کلیئر کر لیں اس کو۔ اگلا باب ہے علی الوارث مثل ذالک، علی الوارث مثل ذالک، جو بندے کا وارث ہے جیسے بندے کے اوپر اخراجات ہیں نا، جو بندے کا وارث ہے اس کے اوپر بھی ویسے ہی لازم ہے کہ وہ اخراجات کرے۔ علی الوارث مثل ذالک وحل علی المرأۃ منہ شیء، وحل علی المرأۃ کیا عورت پہ ہے، منہ شیء اس میں سے کچھ، ایک بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اب اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کے اوپر خرچ کون کرے گا، اس بندے کے جو وارث ہیں بھائی وہ خرچ کریں گے۔ اور عورت کے اوپر بھی ہے کہ وہ بچوں کے اوپر خرچ کرے، ٹھیک ہے۔ یہ مسئلہ میرے خیال اختلافی ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے حل کے ذریعے وہ اشارہ کیا ہے۔ یہ آپ دیکھیں حدیث کیا کہتی ہے، اور اس کے اوپر جو شارحین نے جو شرح کی ہے وہ کیا کہتے ہیں، یہ آپ خود دیکھ لیں۔ اگلا باب ہے من ترک کلن او زیان فالیہ، من ترک کلن جس نے کوئی بوجھ چھوڑا، او زیان یا بال بچے چھوڑے، فالیہ وہ میرے ذمے ہیں۔ یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اگر ایک بندہ قرضہ اس کے اوپر چڑھ گیا ہے، وہ فوت ہو جاتا ہے، یا بال بچے ہیں تو وہ ضائع نہ ہوں، وہ ریاست جو ہے وہ اس کی طرف سے اس بندے کی کیا کہتے ہیں نائب ہے، اور بچوں کے اوپر ریاست جو ہے وہ ان کی کفالت کرے گی اگر اس کے دیگر ورثاء نہیں ہیں وہ نہیں کر سکتے۔ اگلا باب ہے، آخری باب ہے، المراضی من الموالیات، جو لونڈیاں ہیں، من الموالیات جو لونڈیاں وہ بھی دودھ پلا سکتی ہیں اور بندہ دودھ ان سے پلوا سکتا ہے۔ اور یہ ویسے ہی کیا کہتے ہیں غلط بات ہے کہ بھئی بندہ جو ہے وہ لونڈی کا دودھ پیے گا تو اس میں جو ہے نا وہ عادات اتنی اچھی نہیں آئیں گی، اور جناب کوئی فلاں اعلیٰ خاندان کی عورت کا دودھ پیے گا جناب بندہ بڑا اچھا بن جائے گا، سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ اس میں جنرل باتیں ہیں کتاب النفقات میں کہ خرچہ جو ہے وہ بندے کے اوپر ہے، اور خرچہ جو بندہ کرتا ہے وہ فضیلت والا عمل ہے، اور خرچ کرنا یہ بندے کے اوپر لازم ہے کہ وہ فیملی کے اوپر خرچ کرے۔ ہاں جن کے اوپر خرچ کرنے اگر وہ اپنا حق چھوڑ دیں تو وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، پھر آدمی سال بھر کے لیے رکھ سکتا ہے اور اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ پھر اگر بندہ گھر میں نہیں ہے، عورت خرچ کرے گی، اس کے مال سے ہی خرچ کرے گی، اپنے اوپر بچوں کے اوپر بھی، پھر دونوں میں جدائی ہو گئی ہے تو مائیں دودھ پلائیں گی اور اپنا خرچہ لیں گی، پھر عورت خامد کے گھر میں کام شام کر سکتی ہے اور آدمی بھی گھر کا کام کر سکتا ہے، اس میں کوئی عیب والی بات نہیں ہے۔ پھر یہ کہ عورت اس کو نگہداشت کرنی چاہیے گھر کی، اب یہ نہیں کہ بندہ اس کے اوپر خرچ کرتا ہے اور وہ بیوی ہے اور اس کے گھر کا کباڑہ کر دے۔ پھر عورت کا جو ڈریس ہے وہ عرف کے مطابق ہوگا، پھر عورت جو ہے نا دوسرے بچوں کی پرورش میں مدد کر سکتی ہے، یہ اس کا اپنا مسئلہ ہے۔ پھر یہ کہ اگر بندہ مر جاتا ہے تو ورثاء کے اوپر بھی ویسے ہی اخراجات ہیں جیسے بندے کے اوپر ہیں۔ پھر یہ کہ کیا عورت کے اوپر بھی ہے یا نہیں، یہ آپ نے خود غور و فکر کر لینا ہے۔ پھر یہ کہ اگر ایک بندہ مر جاتا ہے اور اپنے بچے چھوڑتا ہے یا قرض چھوڑ جاتا ہے تو وہ ریاست اور کوئی نہیں ادا کرنے والا تو ریاست ادا کرے گی۔ پھر یہ کہ بندہ لونڈیوں سے بھی دودھ پلوا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم چلتے ہیں، یہ تو آسان ہے، اس کا جو تھوڑا سا مشکل ہے، اس میں جو مشکل الفاظ کے معنی ہیں وہ ہیں کافی زیادہ، ایک روشنی نہیں نظر بھی نہیں آ، چلیں
مٹا دوں نا اس کو؟ ہاں بھائی مٹا دوں؟ بول نہیں رہے، سو رہے ہو؟ ناشتہ نہیں کیا آپ لوگوں نے آج؟ ابھی تک نہیں کیا؟ ہاں یہ ایسے لوگ زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں جو علم کو روٹی پہ ترجیح دیتے ہیں، خواہ دل میں گالیاں دے رہے ہوں کہ ناشتہ آیا کیوں نہیں ہے، لیکن کم از کم اتنا تو ضرور ہے کہ ظاہری ایفیشنسی بن گئی ہے۔ چلیں جی، کافی الفاظ ہیں اور تھوڑے سے العفو کا لفظ آتا ہے، میں یہاں پہ نا مکمل تشریح نہیں لکھوں گا۔ العفو اس سے مراد ہے خرچ سے زائد مال، اور اس کی جو جمع ہے وہ آفاؤن آتی ہے۔ اس کی جمع کیا آتی ہے؟ آفاؤن آتی ہے۔ اور افا یافو افون، افا یافو باب ناصر ینصرو، اور اس کا معنی ہوتا ہے درگزر کرنا، اور افا یافو کا معنی مٹنا بھی ہوتا ہے۔ یہ آپ یاد کرتے جائیں، یہ الفاظ معنی یاد کرنے کا کیا فائدہ ہے اگر آپ یاد کر لیتے ہیں؟ سنیں، ایک تو ووکیبلری میں اضافہ ہوتا ہے عربی میں، اور دوسرے یہ کہ جب آپ حدیث پڑھتے ہو تو اس میں جو مشکل الفاظ کے معنی آپ کو ویسے ہی آ جاتے ہیں، اور مفہوم آپ نے پہلے سمجھ لیا تو کافی آسانی ہو جاتی ہے۔ آگے ہے یحتسبھا، آگے ہے یحتسبھا، یہ باب افتعال ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے گمان کرنا اور ثواب کی نیت رکھنا، دو معنی اس کے آتے ہیں۔ اگلا باب ہے الارمل، الارملاتن بھی آتا ہے، بیوہ کو بولتے ہیں، ارمل بھی کہتے ہیں اور ارملہ بھی کہتے ہیں، اور اس کی جمع ارامل آتی ہے۔ اس کی جمع کیا آتی ہے؟ ارامل، باب کہہ رہا ہوں۔ اگلا جو لفظ ہے وہ ہے السعی، یہ باب فاتح یافتہ ہوا، اس کا معنی ہوتا ہے کوشش کرنا، سعین کوشش کرنا، اور دوڑنا بھی اس کا معنی آتا ہے۔ اگلا جو لفظ ہے وہ ہے الشطر، جمع اس کی شطور آتی ہے، اور شطر کا معنی نصف ہوتا ہے، اور شطر کا معنی کنارہ بھی ہوتا ہے۔ اگلا جو لفظ ہے وہ ہے آلتن، مفرد اس کا آئل آتا ہے، اور آئل کہتے ہیں محتاج کو، مفلس کو، غریب کو۔ اگلا جو لفظ ہے وہ ہے یتکففون، یتکففون، یہ باب تفاعل ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے ہاتھ پھیلانا کسی کے سامنے، ہتھیلی پھیلانا۔ اگلا جو لفظ ہے وہ ہے ایالن، اس کا مفرد ایل آتا ہے، اور کنبے کو بولتے ہیں، خاندان کا ایل، اس کی جمع ایال ہے۔ اگلا جو لفظ ہے وہ ہے تعولو، یہ باب ناصر ینصر ہے، آل یولو اولن، کمی کرنا بھی آتا ہے اور کفالت کرنا بھی اس کا معنی آتا ہے۔ اگلا جو لفظ ہے وہ ہے استعملنی، آپ نے مجھے عامل بنایا، یہ باب استفعال ہے، استعمل یستعمل استعمال، استعمال کرنا یعنی عامل بنانا۔ اگلا جو لفظ ہے وہ ہے کیسن، کیسن تھیلے کو کہتے ہیں، بورے کو کہتے ہیں، اور اس کی جو جمع ہے وہ اکیاسن آتی ہے، اکیاسن۔ اگلا جو لفظ ہے وہ ہے قوتن، خوراک کو بولتے ہیں قوتن، اور اس کی جمع اقوات آتی ہے۔ ابھی آپ نے وہ باب پڑھا ہے حبس الرجل القوت، نہیں پڑھا؟ آدمی کا روکنا قوت کو، غذا کو، خوراک کو، علی اہلہ، ٹھیک ہے، اپنے گھر والوں پہ۔ اگلا جو لفظ ہے وہ ہے حاجب، دربان کو بولتے ہیں جو دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے، جمع اس کی حواجب ہے، اور حاجب یحجب روکنے والا ہوتا ہے، وہ روکتا ہے نا باہر آنے جانے والوں کو، اور اجازت دینے پہ اندر جانے دیتا ہے۔ اگلا جو لفظ ہے وہ ہے الراحت، چند لوگوں کو بولتے ہیں، یہ 3 سے لے کے 10 تک کے لیے بولا جاتا ہے عموماً، اور اس کی جمع ارہتن آتی ہے، راحتن، چند لوگ، ان 3 سے لے کے 10 تک، تھوڑے سے لوگ۔ اریح کا لفظ ہے اراح یریح اراحتن، یہ باب فعال ہے، اس کا معنی ہوتا ہے راحت دلانا کسی کو۔ اگلا جو لفظ ہے وہ ہے اتعیدو، اتعیدو، اس کا معنی ہوتا ہے ایسگی اختیار کرو۔ وہ لمبی حدیث میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر والی جو حدیث ہے وہ لمبی حدیث، اس میں اتعیدو کا لفظ آتا ہے، ایسگی اختیار کرو، اطمینان رکھو۔ اگلا لفظ ہے وہ ہے انشدکما، یہ ناشد ینشد باب ہے، واسطہ دینا، خدا کا واسطہ دینا کسی کو، انشدکما، میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں۔ اگلا جو لفظ ہے وہ ہے خصہ، یہ باب ہے ناصرہ، اور اس کا معنی خاص کرنا اور خاص ہونا دونوں معنی آتے ہیں، خصہ یا خصو۔ اگلا جو لفظ ہے وہ ہے اختارہ،
اختارہا، اختار یختار باب افتعال، اس کا معنی ہوتا ہے چننا، پسند کرنا۔ اگلا لفظ ہے استاثرہ، استاثرہ لے، ٹھیک ہے۔ استاثرہ کا معنی ہوتا ہے ترجیح دینا، اپنے لیے خاص کرنا کسی چیز کو، استاثرہ یستاثرو۔ اگلا جو لفظ ہے وہ ہے بسا، بساہا، بسا یا بسو ہے ناصر ینصر، اس کا معنی ہوتا ہے پھیلانا، تقسیم کرنا، بانٹنا، بکھیرنا، بساہا۔ اگلا لفظ ہے تزعمھا، یہ باب ناصر ینصر ہے، زعم یزعم، اس کا معنی ہوتا ہے خیال کرنا، ٹھیک ہے۔ اور یہ شرب یشرف باب بھی آتا ہے، زعم یزعم، زعم یزعم کا معنی خیال کرنا، اور زعم یزعم کا معنی ہوتا ہے سردار بننا۔ اور اسی سے لفظ ابھی زعیم میں نے لکھوایا ہے، جامع ترمذی والوں کو لکھوا رہا تھا، زعیم، اس کی جمع زعما آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور زعیم کہتے ہیں، ضامن کو بھی زعیم کہتے ہیں، اور سردار کو بھی زعیم جو ہے وہ کہتے ہیں۔ اگلا جو لفظ ہے وہ ہے بارن، نیک کو بولتے ہیں بارن، اور اس کی جمع بارارتن آتی ہے، بارارتن۔ اگلا لفظ ہے راشدن، ناصر ینصر باب ہے، رشد یرشد، رشد و ہدایت والا ہونا۔ اگلا جو لفظ ہے وہ ہے اجازتما، باب زارا بیادریبو، آڈا یا ڈیزو کا معنی عاجز ہونا بھی آتا ہے، اور آڈا یا ڈیزو کا معنی بوڑھا ہونا بھی آتا ہے۔ اگلا جو لفظ ہے وہ ہے ذو ساعتن، ساعتن یہ مصدر ہے، اور یہ باب ہے میرا خیال ہے واسیہ یسو باب ہے، واسیہ یسو، کشادہ ہونا، ذو ساعتن کشادگی والا، مالدار۔ اگلا جو لفظ ہے وہ ہے تزارو، تزارو، زارہ یزارو، بہم نقصان پہنچانا، تزارو۔ اگلا جو لفظ ہے وہ ہے امثال لہو غزان، امثال لہو غزان، یہ باب ہے، امثال جو ہے نا یہ باب ہے شارف یشرف ہے، ماسول یمسلو، اور اس کا معنی ہوتا ہے افضل ہونا، امثال لہو غزان یعنی افضل غذا، سب سے افضل غذا اس کے لیے، امثال لہو غزان۔ آگے اگلا لفظ ہے اشفاقو، اشفاقو، یہ باب سامیہ یسمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ڈرنا، ترس کھانا، ڈرنا، ترس کھانا، مہربان ہونا، شافق یشفاقو۔ اگلا جو لفظ ہے وہ ہے ارفاقو، اسم تفضیل کے سیکھے ہیں نا بھائی، ارفاقو، یہ باب ہے ناصر ینصرو، رافع کا یرفقو، اور اس کا معنی ہوتا ہے نرمی کرنا، مہربانی کرنا۔ اگلا جو باب ہے وہ ہے فصالن، باب کہہ رہا ہوں، اگلا جو لفظ ہے فصالن، اس کا معنی ہے دودھ چھڑانا، فصالن۔ اگلا جو لفظ ہے وہ ہے مسیکن، رجل مسیکن آتا ہے، مسیکن یہ کنجوس کو بولتے ہیں، روکنے والا، بہت زیادہ روکنے والا۔ اگلا جو لفظ ہے وہ ہے ارہا، چکی، اور اس کی جمع ارہاؤن آتی ہے، ارہا۔ اگلا جو لفظ ہے وہ ہے فلم تصادف ہو، صادفہ یصادف کا معنی ہوتا ہے پانا، اچانک ملاقات ہونا، اچانک سامنے آنا۔ اگلا جو لفظ ہے وہ ہے آویتما، آوا یو بھی ایوا بابی فعال ہے، جگہ دینا۔ اگلا جو لفظ ہے وہ ہے محنتن، اور اس کی جمع مہنون آتی ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کام، محنت، کام، پیشہ۔ اگلا جو لفظ ہے وہ ہے شحیحن، شحیحن، اور اس کی جمع آتی ہے شحاحن، کنجوس کو بولتے ہیں، شح یشیح باب ہے، باب زارا بیادریبو، کنجوسی کرنا، شح یشیح کنجوس بننا۔ مٹا دوں نا یہ لفظ، یہاں تک لکھ لی ہیں آپ نے بھائی، یہاں تک لکھ لی ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی ان کی تفصیل اگر کچھ مس بھی ہو جائے نا آپ بعد میں سن سکتے ہو، یہ ہے۔ اگر میں یہاں پہ ایک ایک لفظ کا معنی لکھتا ہوں بھائی وہ تو بہت دیر لگ جائے گی نا،
اتنی یہ تو میں آپ کو خلاصہ لکھوا رہا ہوں، بتا رہا ہوں کہ جنرل انٹروڈکشن جو ہے نا وہ ہو جائے، پھر اس کے بعد جو تفصیلی انٹرو ہے وہ آپ خود کر لیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے کیا کرنا، ہر کتاب کے ساتھ آپ نے کیسے پڑھنا ہے میں آپ کو بتاؤں گا۔ میں ابھی یہ مجھے یاد کرانا بھی، ٹھیک ہے۔ احناؤ علی ولدین کا لفظ آتا ہے، احناؤ علی ولدین، یہ باب ہے ناصر ینصر حنا یحنو، اس کا معنی ہوتا ہے شفقت کرنا، حنا یحنو باب ہے۔ آگے ہے ارعاہو، آہو، یہ باب فتح یفتح ہوا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے خیال کرنا، رعا یا رہا، خیال کرنا۔ اگلا جو لفظ ہے وہ ہے احوجو، یہ باب ناصر ینصر، اس کا معنی ہوتا ہے محتاج ہونا، احوجو اسم تفضیل کا صیغہ ہے۔ اگلا لفظ ہے وہ ہے لابتیہا، لابتیہا، لابتن کہتے ہیں کالے پتھروں والی زمین کو، لابتن آتا ہے نا، مدینہ لابتیہا، ما بین لابتیہا، دو کالے پتھروں والی زمین، پتھروں والی زمین کو لابتن کہتے ہیں۔ تو یہ لابتیہا دو کالے پتھروں والی جو دو کیا کہتے ہیں علاقے ہیں یا دو پہاڑ ہیں، اسے ترجمہ کرتے ہیں نا حدیث میں، اس کے درمیان مدینہ ہے، اور لابتن کی جمع لاباتن آتی ہے۔ اگلا جو لفظ ہے وہ ہے بدت، باب ناصر ینصر، اس کا معنی ہوتا ہے ظاہر ہونا، بدا یبدو بدوا۔ اگلا جو لفظ ہے وہ ہے انیابن، مفرد اس کی نابن آتی ہے، کچلی کو بولتے ہیں، یہ جو تیز تیز ہمارے دانت ہوتے ہیں، سامنے کے دو دانتوں کے ساتھ سائڈ میں نہیں دانت ہوتے، یہ جو نوکدار، اس کو کہتے ہیں۔ اگلا جو لفظ ہے وہ ہے المراضی، المراضی ابھی جو باب میں ہم نے پڑھا تھا، یہ مرضیہ کی جمع ہے، دودھ پلانے والی کو مرضیہ کہتے ہیں اور اس کی جمع مراضی آتی ہے۔ المراضی من الموالیات، لونڈیوں میں سے دودھ پلانے والی عورتیں، ٹھیک ہے۔ اور میرا خیال ہے اگر ہم اس چیز کو سمجھیں نا، آج کل جو ہمارا عورتوں کے مطلب دودھ پلانے کا مسئلہ ہوتا ہے، پہلی جو چیز ہے سن لیں، وہ یہ ہے کہ عورت کو خود اپنی غذا کا خیال کرنا چاہیے اور اپنی صحت کا، اور دودھ پلانا یہ ایک مفید عمل ہے اور فطرتی عمل ہے۔ بالفرض کوئی مسئلہ بن گیا ہے تو وہ عورت کسی اور سے دودھ پلوا سکتی ہے۔ اور ہمارے محلوں میں جو لوگ غریب لوگ رہتے ہیں یا دیہاتوں میں، بندہ کسی کو بول سکتا ہے ابھی آپ دودھ پلا دیں۔ اب چونکہ ہمارے عرف میں یہ چیز نہیں ہے، ہمیں بڑی عجیب سی لگتی ہے، بھی لوگ کہیں وہ پھلانی ہے تو دودھ پیتا ہے، بھی دودھ پینے میں کیا ہے؟ اچھا گائے کا دودھ نہیں پیا، بھینس کا نہیں پیا، اچھا گائے بھینس بھی کس طرح کی بھی ہو سکتی ہے، بیمار بھی ہو سکتی ہے، بلکہ آج کل تو ان کا دودھ جو ہے پتہ نہیں کیا کیا وہ اس میں ملاوٹ کر دیتے ہیں، کیمیکل ملاتے ہیں اور جانوروں کو ٹیکے لگاتے ہیں۔ اچھا وہ گندا مندا دودھ ہم پلا دیتے ہیں بچوں کو، اور جناب کسی عورت سے ہم نے دودھ نہیں پلانا، حالانکہ وہ بھی انسان ہے، اور انسان کے بچے کو انسان کا دودھ پینا چاہیے جائے کہ جناب کہ بندہ جو ہے وہ ادھر جائے۔ تو ہمارے لیے یہ انوکھی چیزیں اس لیے ہیں کہ بھی ہمارے یہ یہاں پہ عرف نہیں ہے۔ کلن، کلن کا لفظ ہے یہ کمزور، کلا یہ کلو کلن باب ہے، کمزور کو اور بوجھ کو کہتے ہیں۔ حدیث میں آپ نے پڑھا تھا نا، ابھی باب لکھوایا تھا آپ کو میں نے، نہیں لکھوایا، من ترک کلن او زیان، تو یہ وہی کلن کا لفظ ہے۔ کلن کا معنی ہوتا ہے کمزور اور بوجھ، کمزور ہونا یا بوجھ بننا، کلا یہ کلو باب ہے۔ بمخلیتن کا لفظ آتا ہے، بمخلیتن، تو یہ باب ہے افعال، اخلا یخلی اخلا، تنہا ہونا، بمخلیتن۔ حدیث میں ہے نا، آپ کی ایک بیگم نے کہا تھا آپ میری سسٹر سے شادی کر لو، آپ نے کہا تمہیں پسند ہے، اس نے کہا لستو بمخلیتن، میں اکیلی کون سا ہوں، پہلے بھی اتنی بیویاں، تو اگر میری بہن آ جائے گی تو کون سا مسئلہ بنے گا۔ یہ وہ لفظ ہے بمخلیتن۔ آگے لفظ ہے ربیبتی، ربیبتی، یہ جو اگر بندہ کوئی بچی پالتا ہے اس کو بھی ربیبہ کہتے ہیں، اور یعنی ستیلی بچی کو، اور ماں کو بھی، ستیلی ماں کو بھی میرا خیال ربیبہ کہتے ہیں، ربیبہ ماں کو بھی کہتے ہیں اور ستیلی لڑکی کو بھی کہتے ہیں۔ اب ربیبہ عام ماں کو بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ پالنے والی ہوتی ہے، اور صحیح۔ اور یہ جو لفظ ہے نا ربیبہ، یہ فعل بمعنی فاعل یا فعل بمعنی مفعول کی وجہ سے یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر آپ کو فعل بمعنی فاعل اور فعل بمعنی مفعول کی مطلب جو کیا کہتے ہیں کا کنسیپٹ ہے، اگر آپ کو وہ کلیئر ہے تو آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی میری۔ اگلا جو لفظ ہے وہ ہے ہجری،
تو ہجری جو ہے اس کا معنی گود بھی ہوتا ہے اور اس کا معنی حفاظت بھی ہوتا ہے، اور اس کی جو جمع ہے وہ احجار آتی ہے۔ ہجری، فی ہجری، میری گود یعنی میری حفاظت میں فلاں بچہ ہے۔ لا تعریضنا، یہ جو اسی حدیث میں جہاں سے یہ ہے نا بمخلیتن، وہاں پہ اللہ کے نبی نے کہا لا تعریضنا، ٹھیک ہے، نہ تم پیش کرو، ہاں، اخواتی کنہ کا لفظ ہے یا بناتا کنہ کا لفظ ہے؟ بناتی کنہ کا برانا، اپنی بیٹیوں کو یا اپنی بہنوں کو میرے اوپر لا تعریضنا علیہ اخواتی کنہ او بناتی کنہ، ٹھیک ہے، کہ اپنی بیٹیوں کو اپنی بہنوں کو مجھ پر پیش نہ کرو۔ آراد یارزو کا معنی ہوتا ہے پیش کرنا، اور آراد یارزو کا معنی پیش آنا بھی ہوتا ہے۔ یہ باب لازم بھی استعمال ہوتا ہے اور متعدی بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ جو سارا میں نے آپ کو کچھ لکھوایا ہے، دیکھیں آپ کے لیے کب مفید ہے، یہ آپ مکمل ابواب دیکھ لیں اور ان میں جن پہلوؤں کو میری طرف متوجہ ہوں یہ بعد میں کر لیں، جن پہلوؤں کو امام بخاری رحمہ اللہ نے مطلب بیان کیا ہے ان کو وہ آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے، اور مشکل الفاظ کے معنی پڑھ لیں، پھر آپ کتاب پڑھیں۔ پھر اگر آپ ایک چیز کی آپ کو لگتا ہے ابھی اس میں ڈاؤٹ ہے، یہ اس کی کیا تفسیر ہے، آپ اس کی شرح پڑھیں، ٹھیک ہے، اس کی شرح دیکھیں۔ شروعات میں کلیئر نہیں ہو رہا، آپ اس کے اوپر فتاویٰ دیکھیں، آپ جو فقہ الحدیث کی کتابیں آپ وہ دیکھیں۔ اگر اس طرح آپ کام کرتے ہو تو پھر یہ جو ٹیکسٹ ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں آ جاتے ہیں، جو متن ہیں وہ بھی سمجھ آتے ہیں، اور ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بھی ڈیولپ ہوتی ہے، ہماری جو سمجھ ہے وہ بہتر ہوتی ہے، کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں نا جن کا تعلق آداب کے ساتھ ہے، فیملی جو سسٹم ہے اس کے ساتھ ہے، تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوتی رہتی ہیں۔ ابھی بہت سی چیزیں ہیں، ہماری کتابوں میں کچھ لکھا ہوا ہے، ہمارے ملک میں کچھ اور قانون ہے، کتابوں میں کچھ ہے، ہمارے ملک کا جو معاشرہ ہے وہ کچھ اور ہے۔ تو اگر آپ یہ سب چیزیں اسٹڈی کریں گے تو پھر آپ خود اپنے ذہن سے کل کو مطلب ہے کسی کو آپ مشورہ دے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ ہے اس کا آپ حل پیش کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح پھر علم جو ہے نا وہ بندے کا ایسا ایسا بندہ سیکھتا ہے اور سمجھتا ہے چیزوں کو، اور خود بھی چیزیں اختراع کرتا ہے، اور خود بھی چیزیں بندہ خود بناتا ہے۔ کافی آج کے لیے اتنا۔